لاتے ہیں خطیب اہل سنت فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد عقیل وارثی رضوی صاحب کی خدمت میں گزارش ہے آپ تشریف لائیں، مواعظ حسنہ سے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ انشاءاللہ ہم 1:45 بجے تک دعا بھی کریں گے اور پر وقت نماز بھی پڑھیں گے، اور اس کے بعد صدارتی خطبہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ حضرات ذی وقار نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک۔ درود پاک پڑھنا۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لا اقسم بہذا البلد وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ بآواز بلند پڑھ لیں الصلاۃ والسلام سیدی یا جد الحسن والحسین، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صدیق ہو اہل الصفا، فاروق ہو ذو الاجتبا، عثمان ہو عین الحیا، المرتضی بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے تو ادھر فاروق اعظم پر عدالت کو ناز ہے، اور ادھر عثمان غنی پر حیا ناز کرتی ہے تو ادھر مولا مرتضی پر شجاعت کو ناز ہے، اور زہرا وہ عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا وہ طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہرا کے ہر ایک قیام پر قدرت کو ناز ہے، اگرچہ خود امام نہیں امامت کو ناز ہے۔ درود پاک پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی۔ میں آپ کے سٹیج پر دیکھ رہا شروع سے اب تک یا سنیت کی بات کی جا رہی ہے یا میرے امام بریلوی کی بات کی جا رہی ہے۔ میں بھی سیدی اعلیٰ حضرت کے 2 اشعار سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ جو مانتا ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت وہ ہیں، نہ اس وقت میں نہ آج کے اس دور میں ان کا ثانی نہیں، وہ کہہ دے سبحان اللہ۔
صبح ہو طیبہ بٹتا ہے باڑا نور کا. آخری بندے تک ایک ہی آواز آنی چاہیے اور آواز کیا ہونی چاہیے؟ صبح ہو طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا. اور بچپن میں آقا اس لیے کھیلتے تھے چاند سے. بچپن میں آقا اس لیے خود سراپا نور تھے. وہ تھا کھلانا خود سراپا نور تھے. وہ تھا کھلانا. عزیزان گرامی شاید آپ نے اس بات کو سمجھا نہیں ہے. یاد رکھنا میرے اعلیٰ حضرت کہنا کیا چاہ رہے ہیں. یاد رکھنا جب میرے حضور نے تبلیغ کا آغاز کیا دن بدن رفتہ رفتہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے گئے. حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا حضور کے پائے کا کوئی عالم لینے کے لیے ابو جال کبھی فلاں کے دروازے پہ جاتا کبھی فلاں کے پاس جاتا. ہوتا ہوا چلا گیا حتیٰ کہ حبیب یمنی کے پاس یمن کے علاقے کے اندر چلا گیا. حبیب یمنی کو پکڑا. حبیب یمنی ساتھ چلا. ہر حضور کے پاس آ کر کہتا ہے حضور آپ کے سامنے 2 سوال رکھتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے آپ اشارہ کریں چاند ٹوٹ بھی جائے چاند جڑ بھی جائے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا. میرے حضور نے ید اللہ والے ہاتھ سے انگلی کو بلند کیا. چاند ٹوٹ بھی گیا چاند جڑ بھی گیا. حبیب یمنی کے سامنے کھڑا ابو جہل کہنے لگا چاند کو توڑنا تو آسان ہے دیکھوں گا محمد چاند کو جوڑے گا کیسے. عاشقوں کا امام بولا رفیق غار اور مدار بولا نقشبندیوں کا پیر بولا افضل البشر بعد الانبیاء بولے. جناب صدیق اکبر بول کر کہنے لگے بدبخت اپنی زبان کو بند رکھ میرا نبی چاند توڑ بھی سکتا ہے چاند جوڑ بھی سکتا ہے. اعلیٰ حضرت نے اسی بات کو اپنے لفظوں میں لکھا. کیا فرماتے ہیں کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے خود سراپا نور تھے. وہ تھا کھلانا. اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ نہ صحابہ کے معاملے میں تنگی کرنا نہ اہل بیت کے معاملے میں تنگی کرنا. کھل کے دانوں سے پیار کرنا. یہ میں آگے بات کروں گا لیکن اعلیٰ حضرت آگے کیا کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گرانا نور
نور کا. ہر ایک پیر صاحب آج لوگ حضور کو نور اور بشر کی ترکڑی میں تولتے ہیں. کوئی کہتا ہے حضور نور نہیں ہے, کوئی اس پہ دلائل دیتا ہے, لیکن ہم پیچھے چلے جاتے ہیں, بریلوی کے امام کے پاس چلے جاتے ہیں. میرے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں حضور کے نور کی بات تو دور کی بات ہے, یاد رکھنا حضور کے گھر کا ایک لمحے کا فرد بھی صرف نور نہیں ہے بلکہ نور علی نور ہے. کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا. صبح ہو طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. بحد و بحساب حمد اس رب تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شجاعت بھی. لاکھوں کروڑوں مرتبہ درودوں کے گلدستے ہوں نبی مکرم نور مجسم فخر موجودات فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ اعلیٰ عرفہ بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد مجھے کہا گیا کہ آپ اختصار سے کام لیں, تو میں اختصار کے ساتھ اپنی گفتگو کو آگے لے کر جاتا ہوں. سٹیج پر جلوہ افروز قبلہ پیر صاحب دیگر علماء کرام, میں ان کے نام سے ناواقف ہوں, یقیناً یہ مجھے معاف فرمائیں گے. یہ بڑے ہیں, مجھے چھوٹا سمجھ کر میرا نام لینا یہ درگزر فرمائیں گے, کیونکہ ان کے چہرے نام کے محتاج نہیں ہیں. جن کے لیے آئے بیٹھے ہیں وہ ان کے نام بھی جانتے ہیں, ان کے کام بھی جانتے ہیں. عزیزان گرامی, بھائی محمد سعید احمد صاحب کے حکم پر میں یہاں پر تشریف لایا, اور قبلہ اولا رشید صاحب ان کا نام لے رہے تھے کہ ان کے والد محترم اور مائی صاحبہ کے مرحومہ مغفورہ کے سارے ثواب کے لیے بھی یہ بزم ہے, اور تاجدار ختم نبوت کا بھی اسے ٹائٹل دیا گیا. خالق کائنات سے دعا ہے, خالق کائنات بھائی چودھری رشید صاحب کے والد اور والدہ کی حتمی بخشش فرمائے, آپ کے درجات بلند فرمائے. عزیزان گرامی قدر, قبلہ حضرت صاحب نے ایک موضوع پر گفتگو کی. انہوں نے مجھے ایک ٹچ دے دیا کہ جو انہوں نے آیت پڑھی, میں نے بھی آیت اس لیے پڑھی کہ انہوں نے وقت کی قلت کی وجہ سے انہوں نے موضوع کو آگے نہیں چلایا. میں امام فخر الدین رازی کی بارگاہ میں چلتا ہوں, تفسیر کبیر اٹھاتا ہوں. وہ کیا کہتے ہیں اس آیت کے متعلق؟ وہ فرماتے ہیں کہ رب کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد. شروع سے آخر تک کسی چیز کا تعلق نہیں ہو. میرے پاس 20 منٹ ہے, لیکن اگر آپ نے میرا ساتھ نہ دیا تو مجھے پنڈی تک دکھ ہوگا. آپ کہہ دیں سبحان اللہ. میں آپ کو نہیں کہتا, حالانکہ حدیث کے لفظ ضرور ہیں, لیکن میں آپ سے بار بار نہیں کہوں گا سبحان اللہ کہیں. لیکن میرے حضور فرماتے ہیں جو بندہ صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کی صدا لگاتا ہے, رب تعالی جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دیتا ہے. یہ آپ نے فضیلتیں علماء سے سن رکھی ہوں گی, لیکن بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گاڑی میں پٹرول ڈالو تو گاڑی چلتی ہے. آپ نے صدا دینی ہوگی تو میں آگے موضوع کو آگے لے کر چلوں گا. رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد. یہ قسم ہے. بلد علماء بیٹھے ہیں, شہر کو کہتے ہیں, لیکن رب کہتا ہے مجھے قسم ہے. علماء فرماتے ہیں یہاں پر میرے پیر جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری نے بھی لکھا کہ یہاں پر بلد سے مراد کوئی اور شہر نہیں ہے بلکہ مکہ شہر رب نے مراد لیا ہے. رب کیا کہتا ہے؟ مجھے قسم ہے مکہ شہر کی. امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا, آپ کہتے ہیں باری الہ
تو نے مکے کی قسم اٹھائی، وجہ کیا ہے؟ خود سے سوال بھی کرتے ہیں پھر جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں، اے باریلا کیا وجہ ہے؟ بڑے بڑے شہر تھے، سارے تیرے بنائے ہوئے تھے، تیرے بسائے ہوئے تھے، ارے مدینہ بھی تیرا شہر تھا، لیکن مکے کی قسم کیوں کھائی؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ شاید رب نے اس وجہ سے کھائی، وہاں پر مقام ابراہیم ہے، وہاں پہ جتنے لوگ حج بیت اللہ کے لیے یا عمرہ شریف کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر مقام ابراہیم پہ نفل ادا کرتے ہیں، شاید رب نے مکے کی قسم اس وجہ سے کھائی۔ پھر کہتے ہیں نہیں، رب کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ہے ابراہیم جس جگہ تو قدم رکھتا ہے ہم اس جگہ کو مصلی بنا دیتے ہیں، یہ تو ابراہیم کی شان ہے۔ دوسری طرف میرے نبی ہیں، ید اللہ والے ہاتھوں والے ہیں، بدوہا والے چہرے والے ہیں، علم نشرف کے سینے والے نبی، میرے نبی کی شان یہ نہیں ہے۔ میرے نبی کے بارے میں رب نے قرآن کے اندر یہ نہ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ مُحَمَّدَ مُصَلًّى، اے محمد جس جگہ تو نے قدم رکھے ہم نے اس جگہ کو مصلی بنا دیا۔ نانا فرمایا یہ حکم ابراہیم کی وجہ سے ہے، تیرے یہ حکم یہ ہے کہ جب تو زمین پہ قدم رکھتا ہے ہم صرف مکے کو، ہم صرف اس جگہ کو مصلی نہیں بناتے، ہم نے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ساری کائنات کو آپ کے لیے مصلی بنا دیا۔ فرمایا میرے حبیب اگر رب، امام فخر الدین رازی کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ بات نہیں ہے، مقام ابراہیم کی وجہ سے رب نے قسم نہیں کھائی۔ پھر کہتے ہیں کہ شاید رب نے اس وجہ سے قسم کھائی کہ وہاں پر بیت اللہ شریف ہے، رب کا پیارا گھر ہے۔ پھر کہتے ہیں یہ بات بھی نہیں ہو سکتی۔ پھر کہتے ہیں وہاں پر صفا و مروہ کی پاک پہاڑیاں ہیں۔ پھر کہتے ہیں یہ بات بھی نہیں ہو سکتی۔ آگے چلتے ہیں، کہتے ہیں چلے نا قرآن سے پوچھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جب میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن نے کہا نہ مقام ابراہیم، نہ حجر اسود، نہ بیت اللہ، نہ عرفہ مزدلفہ، نہ منع، کسی کی وجہ سے میں نے مکے کی قسم نہیں کھائی۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں نے تو مکے کی قسم فقط اس وجہ سے کھائی کہ مکے کی دھرتی پر میرے محبوب نے قدم رکھے تھے، مکے کی زمین نے میرے محبوب کے قدموں کے بوسے لیے، اس لیے میں رب ہو کر آج مکے کی قسمیں کھاتا ہوں۔ پتا چلا محبوب مدینے میں ہوں، رب کو مدینہ پیارا ہوتا ہے، محبوب مکے میں چلے جائیں رب کو مکہ پیارا ہوتا ہے، محبوب ابو بکر کی گود میں ہوں رب کو ابو بکر پیارا ہے، محبوب علی کے ساتھ ہوں رب کو علی پیارے ہیں، اور دنیا سے جاتے ہوئے محبوب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ سیدہ عائشہ کی گود میں ہوں، رب کو عائشہ کی گود پیاری ہو جاتی ہے۔ جدھر جدھر محبوب جاتے ہیں رب کو وہ جگہ پیاری ہو جاتی ہے۔ اور میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ جو میرے محبوب کے ساتھ اپنی نسبت کو پکا کر لیتا ہے، ٹانگوں سے چل نہ سکنے والا ہو، لیکن آج کشمیر میں بیٹھ کر اس لور والے بابے کا لوگوں کی زبانوں پر رب ذکر جاری فرما۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک۔ تو وقت کم ہے، آپ میری طرف توجہ رکھیں۔ میں نے آپ کے سامنے آیت کا ترجمہ رکھا، تفسیر کے حوالے سے 2-3 باتیں کی۔ اب سنیں کہ حضور کے ساتھ جو اپنی نسبت کو، آج یہاں پر سعید صاحب نے مجھے بتایا کہ میں الیکشن کے حوالے سے بھی کونسلر کی سیٹ پر، خدا کی عزت کی قسم یہ قسمت والوں کی، آج لوگ پوچھتے ہیں جی سیاست کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا آپ نے بخاری نہیں پڑھی، بخاری کے اندر